اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت ایک منفرد اور جامعیت والی شخصیت ہے۔ اللہ نے بے پناہ کمالات اور بے پناہ خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ آپ کی ذات علم کے آپ کے پاس کئی اوصاف اور کئی کمالات تھے۔ 150 علوم پہ آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ علم طریق کے اعتبار سے آپ کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات ایک عظیم مورخ نظر آتی ہے۔ حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی ذات عظیم محدث نظر آتی ہے۔ فقہ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی ذات ایک عظیم فقیہ نظر آتی ہے۔ جس سمت بھی دیکھیے آپ کی ذات منفرد نظر آتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم نعمت سے نوازا تھا کہ آپ فنا فی الرسول کے منصب کے اوپر فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی عشق رسول علیہ السلام میں بسر کی، اور بلکہ آپ نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو جو عشق رسول علیہ السلام کی سوغات عطا کی، اور لوگوں کا جو تعلق عشق رسول اور در رسول علیہ السلام سے آپ نے جوڑا ہے، یہ آپ کا ہی وصف کمال اور آپ کا ہی وصف خاص ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف سے اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت کے اندر آتا مدینہ شریف سے ہو کے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اس کے قدم چومتے اور فرمایا کرتے کہ یہ وہ قدم ہے کہ جو در رسول علیہ السلام کی گلیوں کے اندر لگے ہیں، حضور کی چوکھٹ سے ہو کے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی سید زادہ آپ کی خدمت کے اندر آتا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ اس کا اتنا احترام کرتے، اکرام کرتے کہ آپ اس کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ کی خدمت کے اندر کسی نے سوال بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ کتے کے بارے میں فرمائیں کہ کتے کے جوٹے کا کیا حکم ہے، کیا کتا نجس العین ہے، اور اگر کتا جسم کو لگ جائے تو کیا حکم ہے، شکاری کتے کو اگر کوئی مار دے تو اس کے اوپر کیا تاوان ہوگا۔ یہ جتنے بھی کتے سے متعلقہ سوالات تھے اس نے لکھ کے بھیجے، اور یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 4 کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے اس مسئلے کے جواب کے اندر احادیث طیبات نقل کی اور اقوال فقہا لکھے، متون اور شروع سے کئی اقوال نقل کیے، اور ان تمام کو لکھنے کے بعد آپ نے ایک مختصر اور انتہائی جامع اور خوبصورت خطبہ لکھا۔ آپ فرمانے لگے قال احد کلاب الباب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا غفر اللہ لہ وحقق اعمالہ۔ آپ فرمانے لگے کہ در رسول کے جو سگ ہیں ان سگوں میں سے ایک سگ احمد رضا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اپنی نسبت نہ تو کوئی عالم لکھا، کوئی محقق لکھا، کوئی دانشور لکھا، بلکہ اپنی نسبت حضور علیہ السلام کے در کے سگوں کی طرف کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور کی چوکھٹ پہ اور مدینہ شریف کے اندر جو سگ رہتے ہیں وہاں کے لوگ تو ان کی خدمت کرتے ہیں، احمد رضا تو نے ان کی کیا خدمت کی؟ اگر تو دل نکال کے ان کے سامنے بھی رکھ دے تو پھر بھی تو نے ان کی خدمت کا حق ادا نہ کیا۔ اور اسی پہ آپ نے یہ شعر لکھا کہ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ وہ تعریف اور وہ توصیف جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھی، اسی لیے تو خود لکھتے ہیں کہ کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جنت کی حوروں نے بھی سرکار جب وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ بڑے لوگوں نے سرکار کی تعریفیں کی، قصیدے لکھے، حمدیں لکھی، لیکن جیسی تعریف احمد رضا نے کی ویسی تعریف کسی نے نہ کی۔
کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ جلال کے اندر ہوگا، ہر بندہ اس وقت چاہے گا کہ اللہ جمال کے اندر آ جائے، فرشتے بھی ڈریں گے کہ اللہ جمال کے اندر آ جائے، لیکن کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اعلیٰ کہتے ہیں اگر اس دن مجھے یہ خدمت کا موقع دیا جائے اور مجھے کہا جائے احمد رضا تیرے پاس کوئی ایسا حربہ ہے، ایسا کوئی طریقہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا۔ آپ نے شعر لکھے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں اگر فرشتے مجھ سے یہ کہیں احمد رضا تم آج کوئی ایسا اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کرو کہ اللہ جلال میں ہے اور جمال میں آ جائے، تو کہتے ہیں میں وہاں پہ پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق، اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کے بعد والوں نے نہیں مانا، آپ کے ہم عصر لوگوں نے بھی مانا۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فخر المحدثین ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے بیعت تو نہیں ہیں لیکن ذکر آپ اعلیٰ حضرت کے کرتے ہیں، اپنے دیگر اساتذہ کا ذکر نہیں